رمضان کی آمد ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے استقبال رمضان کی کچھ پروگرام ہم نے دیکھے اور سنے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، رمضان کی اہمیت کو بتایا جاتا ہے اور جو ہے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، گویا ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، رمضان کی آمد پر خوش ہو رہے ہیں۔ تو اصل یہ ہے، سوال بھی یہ ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ دیکھیے، رمضان کے استقبال کے کیا معنی؟ رمضان کے استقبال کے معنی یہ ہے کہ اپنے کو رمضان کے لیے تیار کرنا اور رمضان کے سے فیض اٹھانے کے لیے اپنے کو چاق و چوبند بنانا کہ ہم رمضان المبارک کی آمد سے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا مہینہ عطا فرما رہا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے ہی گئے ہیں، عبادت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، اسی کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں؟ اور رمضان دیکھیے، ہر سال رمضان آتا ہے، رمضان کے شب و روز اسی طرح ہوتے ہیں جس طریقے سے جو ہے عام دنوں کے شب و روز ہوتے ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے۔ تو 24 گھنٹے کے طریقے سے رمضان کے بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ طلوع غروب کے اعتبار سے رمضان میں اور دنوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے جن کو اللہ نے روحانی بصیرت عطا فرمائی ہے اور کچھ بھی ایمانی نظر ان کی ہے، تو انہیں خوب محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں اور دنوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ جو لوگ غیر رمضان میں شراب کباب کے عادی ہوتے ہیں، رمضان میں وہ آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ رمضان کے علاوہ نماز نہیں پڑھتے، وہ رمضان میں بھی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ نیکی کرنا بھی آسان، گناہ چھوڑنا بھی آسان، یہ کیا چیز ہے؟ دراصل ہمارے دین کے دشمن دو ہوتے ہیں، ایک دین کا دشمن ہمارا نفس ہے، دوسرے دین کا دشمن ہمارا شیطان ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ قید میں ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کی امتیوں کے روزے خراب نہ کرے، ان کو نیکی کا سیزن کما لینے دے۔ اور جو نفس ہمارا دشمن ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے نفس بھی مغلوب ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اب ہمیں دین میں جو خلل ڈالنے والے، بہکانے والے جو دو بڑے دشمن تھے، وہ دونوں تو مردہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے نیکی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اب رمضان کے استقبال کی بات آ جائے کہ رمضان کا استقبال ہم کریں کیسے؟ اس کے لیے ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ پہلے ہی سے رمضان ہمارا اچھا گزرے، اس کے لیے دعا کا اہتمام۔ اب 2 مہینے پہلے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رمضان ہمیں خیریت سے پہنچا دیجئے، تو رمضان میں سے پہلے ہی ہمیں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ تو رمضان اور رمضان کی برکتیں، رمضان کے اعمال کی دعا مانگی گئی۔ تو رمضان کے استقبال کا ایک عمل تو یہ ہوا کہ ہم اللہ رب العزت سے خوب دعا مانگے کہ اللہ ہمارا رمضان اچھا گزرے، اعمال کے اعتبار سے، روزے کے اعتبار سے، تراویح کے اعتبار سے، دعا کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے خوب دعا مانگی جائے۔ دوسرے، رمضان کا استقبال یہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا کہ اعمال کی مقدار رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی شعبان میں بڑھا دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ غیر رمضان میں اور مہینوں میں شعبان کے علاوہ اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں نفلی روزے رکھتے تھے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے شفقت سے امتیوں کو یوں فرمایا کہ آدھے شعبان کے بعد تم زیادہ روزے مت رکھنا، کہیں کمزوری لاحق ہو، رمضان کے روزوں میں خلل پڑے، لیکن خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی کچھ اعمال بڑھا دیے جائے، عادت ڈالی جائے۔ اور تیسرے، رمضان کا مہینے سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں تلاوت کا معمول بڑھا دیا جائے، تلاوت کا معمول اور دعا کا معمول۔ جیسے دعا کا تذکرہ تو پہلے آیا، تلاوت کا معمول بڑھا دیں، عادت ڈالیں، چونکہ جو لوگ حفاظ ہوتے ہیں وہ تو قرآن سنانے کے لیے تلاوت کرتے ہی کرتے ہیں کہ انہیں سنانا ہے، دوسروں کو بھی چاہیے، چونکہ یہ رمضان شہر القرآن بھی ہے، لہذا شہر القرآن ہونے کے ناطے ہم قرآن کریم سے شغف ابھی سے شروع کر دیں۔ اور جو ہے چوتھا عمل، ایک عمل تو دعا بتائی گئی، دوسرا عمل جو ہے اعمال اور عبادتوں کا کثرت شعبانی سے کر دیں، یہ رمضان کا استقبال ہے۔ اور تیسرے یہ کہ تلاوت کو بڑھا دیں۔ چوتھے یہ کہ گناہوں سے پرہیز کی عادت، تاکہ ہمارا رمضان پورا پاک و صاف گزرے،
کوئی بھی رمضان کا لمحہ گناہ میں نہ جائے۔ ہم غیر رمضان میں ہماری نگاہیں بہت بہکتی ہیں، ہماری زبان بہت چلتی ہے، ہمارے کان خراب ہوتے ہیں، ہم جو ہے طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو گناہوں سے پرہیز، کیونکہ خدا نخواستہ اگر گناہوں سے پرہیز نہیں کیا تو ہمارا روزہ، ہماری تلاوت، ہماری دعا کے اثرات بھی ہماری زندگی پہ نہیں آئیں گے۔ اور حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا ہے، روزہ رکھے گناہ نہ چھوڑے تو اس کے روزے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی قدر نہیں پھر اس کی۔ اس لیے گناہ چھوڑنا یہ تو مین چیز ہے، گناہوں سے پرہیز، یہ ہماری نیکیوں کے اثرات جو ہے، ورنہ گناہوں کی نحوست سے ہماری نیکیوں پر بھی پانی پھر جاتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو عمل بھی کرے اور عمل کر کے ڈرے بھی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے۔ جیسے پہلے سے آدمی جو ہے، جو لوگ کاشتکار ہیں، اپنے معمولات یعنی پہلے سے پلاننگ یہ کریں کہ ہم کیسے اعمال زیادہ کر سکتے ہیں۔ دکاندار دکان کی کچھ مقدار گھٹا سکتے ہیں کیا؟ کاشتکار اپنے کاشتکاری کا، کھیتی کا وقت کچھ کم کر سکتے ہیں کیا؟ کوئی اور دوسرے ملازم لوگ 1 گھنٹہ جو ہے آگے پیچھے کچھ جو ہے اور زیادہ ملازمت میں خلل نہ ڈالیں، کیونکہ ملازمت میں خیانت کرنا یہ تو جائز نہیں ہوگا۔ اگر اجازت مل جاتی ہے افسران کی طرف سے تو اور بات ہے، ورنہ اپنے سونے کے اوقات، اپنے معمولات میں اس میں کچھ کمی کر کے، خواتین ہیں تو خواتین دوپہر میں کھانے پینے کا مسئلہ ختم ہو گیا، تو لہذا دوپہر کے وقت کو جو ان کا وقت بچ رہا ہے وہ اس میں اپنا کچھ اعمال میں اضافہ کر لے۔ اور نیک عمل میں تو فلیعمل العاملون، عمل کرنے والے، فلیمثل ھذا، کہ اس جیسے عمل کے لیے عمل کرنا چاہیے، فلیتنافس المتنافسون، نیک کاموں میں حرص کرنا چاہیے۔ تو لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان کا استقبال ایسے کریں کہ ہمارا ہر آنے والا رمضان، نیا رمضان، گزشتہ رمضانوں کے مقابلے میں زیادہ اچھا گزرے۔ اسی کا ایک یہ بھی ہے کہ گزشتہ رمضانوں میں اگر کوئی روزے رہ گئے تو ابھی قضا کر لیں، کوئی زکوٰۃ رہ گئی اس کو ابھی ادا کر لیں، اور کوئی اور جو ہے چیز ذمے باقی اس کو ابھی سے کر لیں۔ گناہوں سے توبہ کر کے ہم اس طرح رمضان شروع کریں کہ رمضان کا ہر لمحہ ہمارے لیے، ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں، ہماری آخرت میں اللہ سے قرب میں ترقی کا ذریعہ بن رہا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا رمضان، مقبول رمضان نصیب فرمائے۔